بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کی عجیب حالت تھی، ان کے بیوی بچے بھی تھے، پھر بھی ہزاروں خدا تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے۔ اگر وہ دین کو دنیا پر مقدم نہ کر لیتے تو کیوں کر ممکن تھا کہ وہ اپنی جانوں کو اس طرح پر خدا کی راہ میں دے دیتے۔ لکھا ہے کہ ایک صحابی کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں اور وہ کھا رہا تھا، اسے معلوم ہوا کہ دوسرا شہید ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے نفس کو سخت ملامت کی کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے اور تو ابھی باقی ہے۔ یہ تھی ان لوگوں کی ایمانی حالت۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دین کے ساتھ دنیا جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں، خدمتگار کے طور پر تو بے شک ہو سکتی ہے، لیکن بطور شریک کی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ کبھی نہیں سنا گیا کہ جن کا تعلق صافی اللہ تعالیٰ سے ہو وہ ٹکڑے مانگتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی اولاد پر بھی رحم کرتا ہے۔ جب یہ حالت ہے تو پھر کیوں ایسی شرطیں لگا کر ضدیں جمع کر دیتے ہیں؟ ہماری جماعت میں وہی شریک سمجھنے چاہیے جو بیت کے موافق دین کو دنیا پر مقدم کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص اس عہد کی رعایت رکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے دیتا ہے۔ صحابہ کی حالت کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک صاف کر دیا۔ حضرت عمر کو دیکھو کہ آخر وہ اسلام میں آ کر کیسے تبدیل ہوئے۔ اسی طرح پر ہمیں کیا خبر ہے کہ ہماری جماعت میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ایمانی قوا ویسے ہی نشو و نما پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔ اگر ایسے لوگ نہ ہوں جن کے قوا نشو و نما پا کر ایک جماعت قائم کرنے والے ہوں تو پھر سلسلہ کیسے چل سکتا ہے؟ مگر یہ خوب یاد رکھو کہ جس جماعت کا قدم خدا تعالیٰ کے لیے نہیں، اسے کیا فائدہ؟ خدا کے لیے قدم رکھنا امر سہل بھی ہے جبکہ خدا تعالیٰ اس پر راضی ہو جاوے اور روح القدس سے اس کی تائید کرے۔ یہ باتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں جب تک اپنے نفس کی قربانی نہ کرے اور نہ اس پر عمل ہو۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی۔ سورہ نازعات آیت 41 و 42 سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے اگر ہوائے نفس کو روک دیں۔ صوفیوں نے جو فنا وغیرہ الفاظ سے جس مقام کو تعبیر کیا ہے وہ یہی ہے کہ نہ نفس عن الہوا کے نیچے ہو۔ 7 اگست 1905 قبل عشاء ایک شخص کا سوال حضرت اقدس کی خدمت میں پیش ہوا کہ ایک جگہ مبارکم و مبارکم و کل امر مبارک یجعل فیہ والا الہام چھوٹی مسجد کے متعلق ظاہر کیا گیا ہے اور دوسری جگہ وہی الہام بڑی مسجد کے متعلق ظاہر کیا گیا ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا، بعض الہام بار بار کئی دفعہ ہوتے ہیں اور ہر دفعہ وہ جدا شان رکھتے ہیں۔ انی مہین من اراد احانتک والا الہام بہت دفعہ ہوا ہے اور ہر دفعہ اس کا ظہور کسی نئے رنگ میں ہوا ہے۔ ہر دفعہ احانت کنندہ اور احانت یافتہ کوئی نیا وجود ہوتا رہا ہے۔ ایسا ہی الہام انی مال افواج آتی کا بختتاً بہت کثرت سے ہوا ہے اور ہمیشہ خدائی فوجوں کے نصرت سے ایک نیا موضوع پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح اکثر الہامات بار بار ہوتے ہیں اور ہر دفعہ کوئی نیا رنگ رکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن شریف میں بھی بہت سی آیات ہیں جو اپنے اپنے موقع پر جدا مطابقت رکھتی ہیں، اگرچہ ظاہر الفاظ ایک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کل یوم ہوا فی شان، الرحمن آیت 30، لیکن وہ مقامات کو تو مجھے دکھانے چاہیے جن پر یہ سوال پیدا ہوا ہے۔ کسی شخص کا سوال پیش ہوا کہ آپ نے جبریل کے متعلق جو تحریر کی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا خیال بھی سر سید احمد کی طرح ہے کہ روح الامین انسان کے اندر ہی ہے اور اس کے سوائے کوئی اور روح القدس اور جبریل نہیں ہے۔ اس پہ فرمایا یہ بالکل غلط ہے۔ سید احمد کے ساتھ اس معاملے میں ہمارے خیال کو کوئی مطابقت نہیں۔ ہمارا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح الامین کا نزول انسان پر اس وقت ہوتا ہے جبکہ انسان خود تقدس
اور تطہر کے درجے کو حاصل کر کے اپنے اندر بھی ایک حالت پیدا کرتا ہے جو نزول روح الامین کے قابل ہوتی ہے۔ اس وقت گویا ایک روح الامین ادھر ہوتا ہے، تب ایک ادھر سے آتا ہے۔ یہ بات ہم اپنے حال اور اپنے تجربے سے کہتے ہیں، نہ کہ صرف قال ہی قال ہے۔ اس کی بجلی کے ساتھ خوب مثال مطابقت آ سکتی ہے۔ جب کسی جسم میں خود بھی بجلی ہوتی ہے تو آسمانی بجلی اس پر اثر کرتی ہے۔ تدبر سے دیکھا جائے تو قرآن شریف سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ آج کل سخت گرمی پڑنے اور برسات کے نہ ہونے کا ذکر تھا۔ فرمایا ایسے موقع پر نماز استسقاء کا پڑھنا سنت ہے۔ میں جماعت کے ساتھ بھی سنت ادا کروں گا، مگر میرا ارادہ ہے کہ باہر جا کر علیحدگی میں نماز پڑھوں اور دعا کروں۔ خلوت میں خدا تعالیٰ کے حضور عاجزی کرنے اور دعا مانگنے کا جو لطف ہے وہ لوگوں میں بیٹھ کر نہیں ہے۔ اور بھی دعاؤں کا ذخیرہ ہے۔ اسی مطلب کے واسطے میں نے باغ میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہے جس کو مسجد البیت کہنا چاہیے۔ فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دو رنگ کے تھے، ایک ظاہر اور ایک مخفی۔ آپ کی پہلی عبادت وہی تھی جو آپ نے غار حرا میں کی، جہاں کئی دن ویرانہ پہاڑی کی غار میں، جہاں ہر طرح کے جنگلی جانور اور سانپ چیتے وغیرہ کا خوف ہے، دن رات اللہ تعالیٰ کے حضور میں عبادت کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ قاعدہ ہے کہ جب ایک طرف کی کشش بہت بڑھ جاتی ہے تو دوسری طرف کا خوف دل سے دور ہو جاتا ہے۔ بعض عورتوں کو جو بہت ہی ڈرنے والی طبیعت کی ہیں، دیکھا گیا ہے کہ کسی بچے کی بیماری کے وقت اندھیری راتوں میں ضرورتاً ایسی جگہ جاتی ہیں جہاں دن کو نکلنا ان کے واسطے دشوار ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زلزلے کے وقت خوف سے اونچے مکان سے نیچے کودنے لگا۔ لوگوں نے پکڑ لیا۔ جب خوف الہی اور محبت غالب آتی ہے تو باقی تمام خوف اور محبتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ ایسی دعا کے واسطے علیحدگی بھی ضروری ہے۔ اسی پورے تعلق کے ساتھ انوار ظاہر ہوتے ہیں اور ہر ایک تعلق ایک سطر کو چاہتا ہے۔ فرمایا آج کل حبس اور گرمی اور برسات کی کمی کسی امر کی تمہید ہے جو آگے ظاہر ہوگا۔ معلوم نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز بعد آباد، مگر خدا کی ہستی دنیا پر ثابت ہو جائے اور دین اسلام کی حقیقت ظاہر ہو جائے، خواہ کسی طرح سے ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اسلامی کتب میں حیات مسیح کی بات کہاں سے آ گئی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات ایسی ہے جیسے کہ ہند کے مسلمان رسوم شادی و مرگ اب تک پرانے ہندوؤں کی طرح ادا کرتے ہیں۔ جب بہت سے عیسائی اور یہودی مسلمان ہوئے تو کچھ پرانے خیالات کا بقیہ ساتھ لائے۔ وہی خیالات مسلمانوں میں منتقل ہو کر اور احادیث کی غلط فہمی بھی ساتھ مل کر یہ فاسد عقیدہ پیدا ہو گیا اور کتابوں میں درج ہو گیا، ورنہ صدر اسلام میں اس کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ تمام نبیوں کی موت پر اجماع تھا۔ لیکن ان لوگوں میں بھی بہتیرے ایسے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی موت کے قائل ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ تو 3 دن تک مرے رہے، کوئی کہتا ہے کہ 7 دن تک مرے رہے، اور کوئی ہمیشہ کے لیے ان کا مر جانا مانتا ہے۔ بہرحال اصل اجماع اسلامی وہ ہے جو صحابہ کے درمیان ہوا۔ صحابہ میں سب سے پہلا اجماع اسی مسئلہ پر ہوا کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔ بغیر اس کے صحابہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد کبھی صبر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ مبارک اجماع حضرت ابو بکر کے ذریعہ سے ہوا، اور اگر کسی کو یہ وہم تھا بھی کہ کوئی نبی زندہ ہے تو وہ بھی دور ہو گیا۔ اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا صدمہ صحابہ کے دل سے اٹھا کہ نبی تو سب مرا ہی کرتے ہیں، اگر کسی فرد واحد کو قصور درایت کے سوا کچھ غلطی لگی ہوئی تھی تو وہ بھی دور ہو گئی۔ خود خدا تعالیٰ کے کلام میں صبر کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی آسمان پر نہیں جاتا۔ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے آسمان پر چڑھنے کا معجزہ طلب کیا تو فرمایا قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، سورہ بنی اسرائیل آیت 94۔ یعنی بشر رسول کبھی کوئی آسمان پر نہیں چڑھا، اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتلا، آل عمران آیت 145۔ یعنی کوئی نبی نہیں جو فوت نہیں ہو چکا، پس اگر یہ نبی مر جائے یا قتل کیا جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ کتب سماوی اور تاریخ زمانہ بھی یہی شہادت دیتی ہیں۔ کتب سماوی اور تاریخ زمانہ بھی یہی شہادت دیتی ہیں۔ کوئی نظیر ایسی نہیں کہ پہلے کوئی 2-4 نبی آسمان پر گئے ہوں۔ خود مسیح نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ یوحنا ہی الیاس ہے۔ ہاں، جس طرح آدم، موسیٰ، نوح اور دوسرے نبی آسمان پر گئے، اسی طرح بے شک حضرت عیسیٰ بھی گئے تھے۔ چنانچہ شب معراج میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آسمان پر دیکھا، حضرت عیسیٰ کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ افسوس ہے کہ ان لوگوں کی قوت شامہ ہی ماری گئی ہے، خود زمانہ کی حالت سے بو آتی ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا عیسائیت کی پہلی اینٹ ہے۔ بعض لوگ میری نسبت اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ میں نے بھی براہین میں ایسے ہی لکھا تھا، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہی بات ہماری صداقت کی گواہ ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کوئی منصوبہ بازی نہیں کرتے۔ خود اسی کتاب براہین میں ہمارا نام مسیح رکھا گیا اور خدا تعالیٰ کے تمام وعدے اسی کے اندر ہیں۔ اگر یہ غلطی مجھ سے براہین احمدیہ میں صادر نہ ہوتی تو ایک بناوٹ معلوم ہو سکتی تھی۔